إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، رمضان سے پہلے ہم شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب العقیدۃ الواسطیہ پڑھ رہے تھے. اس کے 21 دروس ہو چکے تھے، اور پھر رمضان کی وجہ سے ان دروس کا سلسلہ منقطع رہا. اب رمضان کے بعد، اس سے پہلے کہ ہم اسی کتاب کی شرح کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، مناسب یہ معلوم ہوا کہ اس سے پہلے طلب علم کے کیا آداب ہیں، اس کے متعلق ضروری معلومات حاصل کی جائیں. اور اس کے لیے فضیلت الشیخ صالح بن عبداللہ بن حمد العثیمی حفظہ اللہ کی ایک بہت ہی مشہور کتاب تعظیم العلم کا انتخاب کیا گیا کہ پہلے ہم طلب علم کے کیا آداب ہیں، جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں اس کے کیا تقاضے ہیں، آخر کون سی چیز ہم سیکھ رہے ہیں، حقیقت میں اس کا اثر ہمارے اوپر ظاہر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، اس سے ہم کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور حقیقت میں اس علم کا ہمارے اوپر کیا اثر ہونا چاہیے، اس علم کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے کیا اصول و ضوابط ہیں. ان چیزوں کے بارے میں پہلے معرفت حاصل کی جائے. چنانچہ یہ کتاب اس باب میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. استاد محترم فضیلت الشیخ صالح بن عبداللہ بن حمد العثیمی حفظہ اللہ اپنے ہر دورہ علمیہ کے شروع میں، جو کہ مسجد نبوی میں ہر سال ہوا کرتا ہے، برنامج مہمات العلم کے نام سے، اسی کتاب کے درس سے اس دورے کی شروعات کرتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں یہ درس شروع ہوتا ہے. ہر سال ایک ہفتے کے لیے 10-12 اہم متون علمیہ کا انتخاب کرتے ہیں، اور ایک ہفتے تک مسجد نبوی کے اندر ان دروس کا سلسلہ چلتا ہے. تو پہلی کتاب اس دورے کی یہی کتاب تعظیم العلم ہوتی ہے، جو کہ خود ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اپنی تصنیف ہے. اور اس دورہ علمیہ میں، اس علمی ورکشاپ میں حاضر ہونے کے لیے سعودی عرب کے کونے کونے سے، تمام شہروں سے طلبہ علم مدینہ طیبہ حاضر ہو جاتے ہیں. ایک ہفتے 10 دن کے لیے ہوٹل وغیرہ تمام کے تمام بک ہو جاتے ہیں. صرف سعودی عرب کے اندر ہی نہیں، بلکہ آس پاس کے خلیجی ممالک سے بھی بہت سارے طلبہ علم صرف اس دورے میں حاضر ہونے کے لیے مسجد نبوی کے آس پاس ہوٹلوں کے اندر قیام کرتے ہیں. اور ان تمام دروس میں، جو کہ فجر کے بعد سے لے کر تقریباً رات کے 10 بجے تک چلتے رہتا ہے، صرف
دوپہر 10 بجے سے لے کر عصر تک وقفہ رہتا ہے، اور پھر عصر کے بعد شروع ہو کر رات کے 10 بجے تک چلتا ہے، فجر سے لے کر 10 بجے تک اور پھر عصر سے لے کر رات کے 10 بجے تک۔ یہ تقریباً 14-15 سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ کورونا کی وجہ سے یہ سلسلہ رک گیا ہے، لیکن شاید کہ اس کے بعد پھر شروع کرنے کا پلان بنایا جا رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے مدینے کے اندر قیام کے دوران استاد محترم سے اس کتاب کو بارہا پڑھنے کا موقع ملا۔ ہر سال پڑھاتے ہیں اور طلبہ ہر سال حاضر ہوتے ہیں۔ خود میں نے شیخ کے سامنے بیٹھ کر بارہا اس کتاب کو پڑھا ہے، اور ریکارڈنگ سے اپنی کار کے اندر میں نے لگایا ہوا تھا، وقتاً فوقتاً اس کو سنتے رہتا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ 25 سے کم اس کو میں نے سنا ہوگا، اس سے زیادہ بار سنا ہے، اور ہر مرتبہ ایک الگ ہی جوش ولولہ، ہمت، تازگی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے میں اس کتاب کو طلبہ علم کے لیے ایک ٹانک کی طرح، وٹامن کی طرح کہتا ہوں، کہ اگر کبھی کسی طالب کو لگے کہ میں اپنے اصل مقصد سے بھٹک رہا ہوں، جس مقصد کے لیے گھر چھوڑ کر آیا ہوں، اس مقصد کو صحیح طریقے سے حاصل نہیں کر پا رہا ہوں، شیطان کے بہکاوے میں آ رہا ہوں، تو اسے چاہیے کہ ایک مرتبہ اس درس کو سن لے، اس کتاب کو پڑھ لے ایک مرتبہ۔ شیخ سے اگر عربی زبان سمجھ سکتا ہو تو اس کی شرح سن لے، تو انشاءاللہ اس کا اثر اس پر ظاہر ہوگا، اس کا فائدہ ملے گا۔ میں نے خود حد سے زیادہ اس کتاب سے فائدہ اٹھایا ہے۔ جن اہم چند کتابوں کا بہت زیادہ میں نے اثر پایا ہے، ان میں سے ایک کتاب یہ ہے تعظیم العلم۔ ہمارے یہاں یہ مزاج نہیں ہے کہ ایک ہی کتاب کو ایک ہی استاد سے بار بار ہم سنیں۔ ایک مرتبہ پڑھانے کے بعد اگر دوسری مرتبہ اسی کتاب کو چند مہینے کے بعد یا ایک سال کے بعد پڑھانے کے لیے اعلان کیا جائے، تو جو پہلے پڑھ چکے ہیں وہ آئیں گے نہیں دوبارہ، کہ ہم تو پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، اب دوبارہ سننے کی کیا ضرورت ہے، انہی چیزوں کو دہرانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن حقیقت میں علم ضبط کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ پائیں گے اکثر و بیشتر جو معروف کبار علماء ہیں، وہ چند خاص کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ بعض علماء کے سلسلے میں ملتا ہے کہ ایک ہی کتاب کو 500 مرتبہ سے زیادہ انہوں نے پڑھا تھا۔ تو یہ علم اسی طریقے سے ضبط ہوتا ہے، اس کا اثر جو لوگ اس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ جو سلسلہ ہمارا چل رہا تھا العقیدۃ الواسطیہ کا، اسے روک کر پہلے اس کتاب کے پڑھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ 3 دروس کے اندر اس کتاب کی شرح ہم مکمل کر لیں گے۔ اس کتاب میں شیخ نے 20 اہم قواعد کا تذکرہ کیا ہے طلب علم کے لیے، کہ اگر کوئی حقیقت میں طالب علم بننا چاہتا ہے، اس شریعت کے علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ان 20 قواعد کو اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ ان 20 قواعد کو ان 3 دروس میں ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ شیخ ابھی بلاد عرب کے اندر تو بالکل محتاج تعارف نہیں ہے، وہاں کے تمام طلبہ چھوٹے سے لے کر بڑے ہر کوئی شیخ سے واقف ہیں، لیکن ہندوستان میں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ نہ جانتے ہوں۔ تقریباً شیخ کی عمر ابھی 55-56 سال ہے، یعنی بہت زیادہ عمر دراز نہیں ہوئی ہے، ابھی 60 سے کم ہی ہے، 55-56 سال ابھی عمر ہوگی شیخ کی۔ اور مسجد نبوی کے اندر خصوصاً ان کے دروس چلتے رہتے ہیں، مکہ مکرمہ کے اندر بھی، ریاض کے اندر اور دوسرے شہروں کے اندر ان کے دروس چلتے رہتے ہیں، اور بہت سارے ان کے اہم برامج ہیں، خصوصاً جو علمی متون ہیں ان کی تدریس کے لیے ایک بہت ہی بڑے نام ہے شیخ، بہت ہی بڑا کردار ان کا رہا ہے۔ ان کا ایک برنامج چلتا ہے، برنامج الدرس الواحد، یعنی ایک مجلس میں ایک کتاب ختم کرنی ہے۔ تو جب یہ شروع ہوتا ہے تو ہر فرض نماز کے بعد بیٹھتے ہیں طلبہ، اور ایک کتاب ختم کرنے کے بعد مجلس ختم ہوتی ہے۔ اس طرح ایک دن میں 5 کتابیں، 5 نمازوں کے بعد 5 کتابیں۔ اس طریقے سے صرف اس برنامج میں تقریباً 300 متون کی شرح کر چکے ہیں۔
اور جو طلبہ حاضر ہوتے ہیں وہ مسلسل حاضر ہوتے ہیں، چاہے شیخ کا درس کہیں بھی ہو، وہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے علم کو ضبط کیا جاتا ہے کہ جو متون ہیں ان متون کو ضبط کیا جائے۔ علماء ان متون کو اسی لیے لکھتے ہیں تاکہ یہ چھوٹی چھوٹی جو کتابیں ہیں ان کو طلبہ آسانی کے ساتھ حفظ کر لیں، اس کی شرح ضبط کر لیں، اس طریقے سے علم محفوظ ہوتا ہے۔ تو ان میں سے ایک متن یہ ہے جس میں طلب علم کے قواعد کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلا قاعدہ جو شیخ نے اس میں ذکر کیا ہے وہ یہ ہے تطہیر وعاء العلم، علم کے برتن کو پاک صاف کرنا۔ ہر چیز کو رکھنے کے لیے ایک برتن کی، ایک ظرف کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم جہاں آپ رکھنا چاہتے ہیں تو پہلے اس جگہ کو اچھی طرح پاک صاف کر لیں۔ جس طریقے سے آپ لذیذ سے لذیذ کھانا، مہنگا سے مہنگا کھانا اگر کسی گندے پلیٹ میں آپ کو دیا جائے، پروسا جائے، تو آپ اسے کھانا قبول نہیں کریں گے، اور اس مہنگے اور لذیذ کھانے کی کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی اگر گندے پلیٹ میں اسے آپ کو پروسا جائے۔ اسی طریقے سے یہ علم بہت ہی قیمتی چیز ہے، بلکہ اس سے کوئی قیمتی چیز نہیں دنیا کے اندر۔ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ یہ علم ہی ہے، کتاب و سنت کا۔ تو اس قیمتی چیز کو جہاں پر رکھا جائے اس جگہ کا صاف ستھرا ہونا بہت ضروری ہے۔ دنیا کے جو تاجر حضرات ہیں، یہ آپ کسی سونے اور زیورات کی دکان میں چلے جائیں، جو جیولری کی دکان ہے، تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے زیورات کو ایسے ہی پھینک کر رکھتے ہیں۔ بہترین انداز میں مہنگے سے مہنگے لاکر کے اندر ان قیمتی زیورات کو رکھتے ہیں وہ۔ تو اللہ رب العالمین اپنی شریعت کے علم کو کسی بھی گندی جگہ پہ رکھنے کے لیے راضی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ علم جو ہے یہ شریعت کا علم ہے، اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ علم آپ کے اندر جگہ بنائے تو پہلے اس جگہ کو صاف ستھرا کرنا ضروری ہے۔ جس قدر ایک انسان کا دل صاف ستھرا ہوگا اسی قدر اس علم کا اثر اس دل پر ظاہر ہوگا۔ آپ نے لالٹین دیکھا ہے نا؟ لالٹین کا جو شیشہ ہوتا ہے وہ جس قدر صاف ستھرا رہے گا اسی قدر اس کی روشنی آپ کو نظر آئے گی۔ اگر شیشہ گندا ہو، گرد و غبار سے بھرا ہوا ہو تو روشنی تو وہی ہے، لیکن گرد و غبار سے بھرے ہونے کی وجہ سے اس شیشے کو آپ اگر استعمال کریں، لالٹین جلائیں، تو اس کی روشنی آپ کو برابر نہیں مل پائے گی۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہ بہت ہی مدھم روشنی ملے یا استعمال کے قابل روشنی ہی نہ ملے۔ تو اسی طریقے سے یہ دل جو ہے یہ علم کا برتن ہے۔ یہ دل جو ہے کیا ہے؟ یہ علم کا برتن ہے۔ تو سب سے پہلے اس برتن کو، یعنی اس دل کو صاف ستھرا کرنے کی ضرورت ہے۔ کس چیز سے صاف ستھرا کریں گے؟ دو اہم چیزوں سے صاف ستھرا کرنے کی دل کو ضرورت ہے۔ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آخر کیا دل کوئی ایسی چیز ہے کہ کپڑے کی طرح جیسے گندا ہو جائے واشنگ مشین میں ہم نے ڈال دیا اور اس کو صاف کر لیا، تو کیا دل کو بھی کسی طریقے سے ہم صاف کر سکتے ہیں؟ کیسے آخر ہم دل کو صاف کریں؟ تو دل کو دو اہم چیزوں سے صاف کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے دل کو یہ دو چیزیں گندا نہ کر دیں۔ پہلی چیز ہے شبہات کی گندگی سے اس دل کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے، اور دوسری چیز ہے شہوات کی گندگی سے اس دل کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ شبہات کی گندگی اور شہوات کی گندگی۔ شبہات کی گندگی یہ کیا ہے؟ دین کے متعلق مختلف طرح کے باطل افکار سے اس دل کو صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت ہے۔
یہ کس طریقے سے ہوگا؟ جس طریقے سے سلف صالحین باطل افکار پھیلانے والوں سے دور رہا کرتے تھے تاکہ ہمارا دل جو صاف ستھرا ہے کسی بھی طریقے سے ان شبہات کی گندگی سے یہ دل گندا نہ ہو جائے، آلودہ نہ ہو جائے۔ اس لیے اگر کوئی بدعتی ان کے پاس آتا، اپنی کوئی فکر پیش کرنے کے لیے اجازت طلب کرتا، ایک بات کہنے کے لیے، تو کیا کہتے کہ ہم آپ کی آدھی بات بھی نہیں سننا چاہتے۔ اگر ایسا بدعتی کوئی قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا تو کہتے ہم آپ سے قرآن بھی نہیں سننا چاہتے۔ کیوں؟ ڈر ہے کہ ہمارا یہ دل آپ کے پاس جو شبہات موجود ہیں دین کے تعلق سے، یہ شبہات ہمارے دل کے اندر گھر نہ کر جائیں۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان القلوب ضعیفہ والشبہ خطافہ، یہ دل جو ہے یہ بہت نرم ہے، کمزور ہیں، اور یہ شبہات جو ہوتے ہیں یہ اچک لینے والے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کب کون سا شبہ دل کے اندر گھر کر جائے اور پھر اس دل کو گندا کر دے۔ تو اگر یہ دل گندا ہو گیا تو یہ شریعت کا جو علم ہے، کتاب و سنت کا علم ہے، اس دل کے لیے یہ علم لائق نہیں ہے، زیب نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین اپنی شریعت کو اس دل کے اندر نہیں رکھے گا۔ پھر دوسری چیز ہے شہوت کی گندگی۔ شہوہ کی جمع ہے شہوات، اور شبہتن کی جمع ہے شبہات۔ تو شہوت کی گندگی سے اس دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ شہوت کی گندگی کا کیا معنی ہے؟ شیطان ہر شخص کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ اس کے نفس کے اندر اس شہوت کو جگایا جائے اور اسے گناہ کے کام کے اندر ملوث کر دے۔ جس طریقے سے انسان گناہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے یہ دل گندا ہوتا جاتا ہے۔ جیسے انسان کوئی گناہ کرتا ہے دل کے اندر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے، پھر دوسری بار گناہ کرتا ہے پھر دھبا پڑ جاتا ہے۔ اس طریقے سے گناہ کرتے 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 وہ دل پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، گندا ہو چکا ہے۔ اب یہ دل اس قابل نہیں کہ اس کے اندر کتاب و سنت کا علم اپنی جگہ بنائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس دل کے اندر کتاب و سنت کا علم اپنی جگہ بنائے تو پہلے ہمیں اس گندگی سے اپنے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ دل گندا رہا تو یہ علم اس جگہ پر نہیں رہ سکتا۔ اگر انسان کہے کہ میں بہت زیادہ ذہین ہوں، کچھ چیزیں یاد کر لوں گا، تو یہ حقیقت میں مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ اس علم سے آپ نے کیا فائدہ اٹھایا۔ اگر انسان کا عمل اس علم کے مطابق نہ رہے تو گویا کہ اپنے اوپر اس نے حجت قائم کی ہوئی ہے۔ تو اس علم کے لیے جس جگہ پر ہم اس علم کو رکھنا چاہتے ہیں اس کی تطہیر کی ضرورت ہے، اسے صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو علم کا برتن کیا ہے؟ دل ہے۔ سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ شبہات کی گندگیوں سے اور شہوات کی گندگیوں سے اپنے دل کو پاک و صاف کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ رب العالمین تمہارے چہروں کی طرف اور تمہارے مال و دولت کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ کس چیز کی طرف دیکھتا ہے؟ تمہارے دل کی طرف اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ تو یہ دل پہلے اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ اس لائق ہے یا نہیں کہ اس کے اندر اپنی شریعت کو ہم رکھیں۔ آپ صحابہ اکرام کی صفت میں جو سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے اس لفظ پر غور کریں۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہ قلوب قلب کی جمع ہے جس کا معنی ہے دل۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے، پرکھ لیا ہے،
امتحان لے چکا ہے، جب دیکھا کہ یہ دل اتنے صاف ستھرے ہیں کہ اس دل میں اپنی شریعت کو رکھ سکتا ہوں، تب اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کی صحبت کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بھی اگر اس شریعت کو، اس علم کو اپنے دل کے اندر رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے دل کو اسی طرح صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت ہے، شبہات سے، شہوات سے۔ یہ پہلا قاعدہ ہے۔ دوسرا قاعدہ ہے کہ طلب علم سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کر لیں، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اخلاص کا کیا معنی ہے؟ خالص ہم اپنی زبان کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں، پیور کہتے ہیں نا۔ اگر شہد بیچنے والے مارکیٹ کے اندر بہت ہوتے ہیں، کوئی اصلی خالص شہد نہ دے تو ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پہلے چیک کرتے ہیں خالص ہے یا نہیں ہے۔ دودھ دینے والا جو گھر میں آتا ہے، اگر دل کے اندر شک و شبہ داخل ہو گیا کہ پانی ملا کر دیتا ہے تو اس سے ہم انکار کر دیتے کہ نہیں چاہیے آپ کا دودھ۔ ہم ڈھونڈتے ہیں ایسے بندے کو جو خالص دودھ ہمیں دے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اسی دودھ کے بارے میں کیا بیان کیا ہے؟ اس سے ہمیں اخلاص کا معنی سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ کیا فرمایا؟ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ان چوپایوں کے پیٹ میں جو دودھ ہے ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ یہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے؟ من بین فرث و دم، یہ دودھ نکلتا ہے پیشاب و پاخانے کی غلاظت اور خون کے درمیان سے۔ من بین فرث و دم لبنا خالصا، ایسا دودھ جو بالکل خالص ہے، نہ اس میں ایک قطرہ پیشاب و پاخانے کی ملاوٹ ہوتی ہے اور نہ خون کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ اگر دونوں میں سے کسی چیز کی ملاوٹ ہو جائے، کوئی پینے کے لیے راضی ہوگا؟ کوئی پینے کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ اگر ملاوٹ ہو جائے تو خالص نہیں ہے۔ خالص کب کہا جائے گا؟ جب اس دودھ میں نہ خون کی کوئی ملاوٹ ہو، کوئی اثر ہو، نہ پیشاب و پاخانے کا کوئی اثر ہو، تب اس دودھ کو ہم کہیں گے کہ یہ دودھ کیا ہے؟ خالص ہے۔ تو اسی طرح اس علم کو حاصل کرنا اگر ہم چاہتے ہیں، شریعت کے علم کو، تو اپنے اندر ہمیں اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ احادیث کے اندر سخت وعید آئی ہوئی ہے ایسے بندے کے بارے میں جو اس شریعت کا علم حاصل کرتا ہے اور اس کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین کی رضامندی مقصود نہیں ہوتی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کو جن لوگوں کے ذریعے جلایا جائے گا ان میں سے کون ہوں گے؟ وہ عالم دین جس نے اس علم کو اخلاص کے ساتھ حاصل نہیں کیا تھا۔ اللہ رب العالمین ایسے علماء کو بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں علم عطا کیا تھا، تم نے کیا کیا؟ وہ اپنے کارنامے گنائے گا، اتنے دروس دی، اتنی کتابیں لکھی، اتنی مشقت سے علم حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین کیا کہے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تمہیں عالم کہا جائے۔ دنیا میں بہت زیادہ تمہیں تعریف مل چکی، شہرت مل چکی، جو تمہارا مقصد تھا وہ حاصل ہو چکا دنیا کے اندر ہی، یہاں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اور یہ جہنم کے اندر ناک کے بل گھسیٹتے ہوئے ایسے علماء کو ڈال دیں گے۔ تو اگر اس علم کے حصول میں
اس طالب کے پاس اخلاص نہیں ہے تو یہ وبال جان ہے اس کے لیے. بظاہر اسے لگ رہا ہے کہ بہت بڑی کامیابی حاصل ہو گئی مجھے، لیکن حقیقت میں اگر اخلاص نہیں ہے تو یہ وبال جان ہے، یہ دخول جہنم کا باعث ہے. اس سلسلے میں ایک دو نہیں بے شمار حدیثیں آئی ہوئی ہیں کہ اگر طالب علم مخلص نہ ہو، اس کے اندر اخلاص نہ ہو، تو یہ جہنم لے جانے کا سبب ہو سکتا ہے. جب اخلاص کی وعید کے سلسلے میں یہ احادیث پیش کی جاتی ہے تو بہت سارے طلبہ ڈر جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، ڈر کے مارے یہ راستہ ہی بدل لیتے ہیں کہ اخلاص حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس نہیں ہے. بہت سارے دنیاوی اغراض و مقاصد کے تحت کہ اچھی ڈگری ملے گی، نوکری ملے گی، اور کیا کیا مقاصد ہوتے ہیں. تو یہ تو ہمارے ہاں اخلاص کی بہت کمی ہے، سخت کمی ہے. امتحان کے ایام میں بہت محنت سے پڑھتے ہیں، عام دنوں میں کلاس میں بھی حاضر نہیں ہوتے، تو کہاں اخلاص رہ گیا. اس طریقے سے ڈر کر یہ راستہ ہی بدل لیتے ہیں کہ اتنی محنت کے بعد اگر نتیجے کے طور پر جہنم جانا پڑے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس سے دور ہی رہا جائے. یہ اگر کوئی حقیقت میں اس طرح کر رہا ہے تو شیطان کے وسوسے اور چال کے اندر گرفت ہو چکا ہے. اخلاص یہ دودھاری تلوار کی طرح ہے. اس لیے اس مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. علم کی کمی اگر ہو تو ایسا بندہ ہمیشہ شیطان کے نرغے میں رہتا ہے، اور شیطان کے لیے ایسے لوگوں کا شکار کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. شیطان کی کوشش یہی ہے کسی طریقے سے آپ کو علم کے راستے سے دور کر دیں. اگر آپ علم حاصل کرتے رہے تو اللہ رب العالمین کی اور شریعت کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ رب العالمین کی عبادت صحیح طریقے سے آپ کریں گے، اور شیطان کبھی یہ نہیں چاہتا. اس لیے اخلاص اگر نہ ہو تو اس سلسلے میں جو وعید ہے اس کا ڈر دکھا کر اس راستے سے ہی آپ کو پھیر دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ یہ راستہ ہی بدل لے. یہ صرف طلب علم کے راستے میں نہیں، جو بھی خیر کے کام ہیں تمام کاموں کے اندر لوگوں کے اندر یہ وسوسے پائے جاتے ہیں. ایک بندہ صدقات و خیرات بہت زیادہ کرتا ہے، شیطان اس کے پاس آتا ہے، وسوسے دلاتا ہے کہ تم یہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے نہیں کر رہے ہو، اس لیے کر رہے ہو تاکہ تمہارا نام ہو، تمہاری شہرت ہو، سماج اور معاشرے کے اندر ایک مقام بنے تمہارا، اس وجہ سے تم کر رہے ہو. دروس کے اندر حاضر ہو رہا ہے، شیطان آ کے وسوسہ دلاتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے نہیں کر رہے ہو، اپنا ایک مقام بنانے کے لیے، لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے، استاد کے پاس محبوب ہونے کے لیے سب کر رہے ہو. ایک بندہ تہجد پڑھتا ہے، اس کے پاس شیطان آتا ہے، اسی طریقے سے وسوسے دلاتا ہے. ایک بندہ نفلی روزے رکھتا ہے، اس کو وسوسے دلاتا ہے. الغرض جو بھی خیر کا کام انسان کرتا ہے شیطان اس کے پاس اس طریقے سے اخلاص نہ ہونے کا ڈر دکھا کر اس راستے سے اسے دور کر دیتا ہے. اس لیے حل کیا ہے پھر؟ آسان سا حل ہے، بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. بس ہمیں اس کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ کیسے اپنے اندر ہم اخلاص پیدا کر سکتے ہیں. ایک عام قاعدہ سن لیں، کبھی بھی خیر کا کوئی کام آپ کرنے جا رہے ہو اور آپ کے دل کے اندر یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ اس کام کو کرنے میں میں مخلص نہیں ہوں، اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ حقیقت میں شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے کر رہا ہوں. اگر آپ کو کبھی ایسا ڈر محسوس ہو اپنے بارے میں تو کبھی بھی اس خیر کے کام کو کرنے سے پیچھے نہ ہٹے. پہلا اسٹیپ جو آپ کا ہونا چاہیے وہ کیا ہے کہ اس کام کو کرنے سے پیچھے نہ ہٹے. اگر آپ پیچھے ہٹ گئے تو شیطان کامیاب ہو گیا. آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی،
اور شیطان وسوسہ دلا رہا ہے کہ تم تو یہ ریاکاری کے لیے کر رہے ہو، شہرت کے لیے کر رہے ہو، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے نہیں. آپ نے اگر چھوڑ دیا تہجد پڑھنا اس دن سے تو شیطان کامیاب ہو گیا. پہلا اسٹیپ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ اس خیر کے کام میں آگے بڑھتے رہے، پیچھے نہ ہٹے. دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین آپ کے اندر اخلاص پیدا کرے اور اس کا اجر اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کے پاس جو اجر ہے وہ آپ کا محفوظ رہے، اس سے آپ محروم نہ ہو جائیں. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ دنیا کے اندر جو چیز مجھے حاصل ہو رہی ہے، بظاہر اس کی وجہ سے مال و دولت حاصل ہو رہا، اس کی وجہ سے شہرت مل رہی ہے، تو یہ آخرت کے اندر محرومی کا سبب نہ بنے. ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں. اور تیسرا اور اہم آپ کا اسٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ تنہائی کے اندر جن اعمال میں ریاکاری، شہرت طلبی کا ڈر بالکل نہ کے برابر ہے یا ہے ہی نہیں، تو ایسے کاموں کو بکثرت کرنے کی کوشش کریں. ہر شخص کی زندگی کے اندر آتا ہے بہت سارے ایسے اوقات جن اوقات میں ریاکاری کا کوئی ڈر نہیں رہتا، شہرت طلبی کا کوئی ڈر نہیں رہتا. مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں، کسی دوسرے شہر میں ہیں، اپنے سامنے کسی محتاج کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے اس کی مدد کر دی. وہ بندہ نہ آپ کو پہچانتا ہے نہ آپ اسے پہچانتے ہیں. کیا یہاں ڈر ہے کہ وہ آپ کی تعریف کرے گا لوگوں کے درمیان؟ وہ آپ کو پہچانتا ہی نہیں ہے. آپ تنہا ہیں، اکیلے ہیں اپنی گاڑی کے اندر، اپنے روم کے اندر. اللہ رب العالمین کے سامنے اگر آپ روئے، گڑ گڑائے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کوئی دیکھتا ہے یہاں پہ آ کے؟ کوئی نہیں دیکھتا. تو بہت سارے اوقات ایسے آتے ہیں جب ریاکاری کا کوئی ڈر نہیں رہتا. اگر انسان بکثرت ایسے اعمال کرتا ہے تو شیطان ایسے شخص سے مایوس ہو جاتا ہے، ایسے شخص سے شیطان مایوس ہو جاتا ہے اور اس کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے. اس لیے بکثرت ایسے کام کرنے کی کوشش کریں جن میں ریاکاری کا شبہ نہیں ہے یا بہت کم ہے ریاکاری کا شبہ. ہم نے دیکھا سعودی عرب کے اندر جو عام شاہراہ ہوتے ہیں، ہائی وے ہوتے ہیں، رمضان کے مہینے میں خصوصاً ایک دم صحرا کے اندر، بیابان کے اندر لوگ اپنی گاڑیوں میں افطاری لے جا کر یا سحری کے وقت سحری کا پورا سامان لے جا کر روڈ کے بغل میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اپنے شہر کے اندر بھی دے سکتے تھے، لیکن ایسی جگہ پر جہاں مجھے کوئی نہ بندہ پہچانتا ہو، وہاں پر جا کر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. یہاں پر شہرت طلبی کا کوئی ڈر نہیں ہے، ریاکاری کا کوئی ڈر نہیں ہے. تو ہر شخص کی زندگی کے اندر بے شمار ایسے موقع آتے ہیں جہاں پر ریاکاری کا ڈر نہیں ہوتا. تو ایسے اعمال بکثرت کرنے کی انسان کوشش کرے. طلب علم کے اندر اپنے اندر ہم کیسے اخلاص پیدا کر سکتے ہیں؟ اس کے 4 اہم ارکان ہیں. ایک شخص جو شریعت کا علم حاصل کر رہا، جیسے کہ ہم لوگ ہیں ابھی اس مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تو اس کے لیے 4 اہم ارکان ہیں. پہلا رکن ہے اپنے اندر یہ نیت پیدا کریں کہ شریعت کے بہت سارے مسائل ہیں جن کے تعلق سے میں لا علم ہوں، جانتا نہیں ہوں. ہم نے کتنا علم حاصل کیا ہے؟ بہت ہی تھوڑا سا. نہ قرآن کا ہمیں علم ہے، نہ اللہ کے رسول کی احادیث کا علم ہے، نہ عقیدے کا، نہ فقہ کا، اور نہ دوسرے مسائل کا. تو ہمارے پاس شریعت کا علم نہیں ہے. ہم اپنے اندر جہالت جو ہے اس علم سے دور کرنا چاہتے ہیں. یہ پہلا رکن ہے. ان مجلسوں میں بیٹھنے کا ہمارا پہلا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کہ ہم شریعت سیکھیں گے. نہیں جانتے ہیں، سیکھیں گے. ہمارے اندر جہالت موجود ہے، ہم جاہل ہیں. تو اپنی جہالت کو ہم دور کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. یہ پہلی آپ کی نیت ہونی چاہیے. دوسرا رکن ہے
کہ سیکھنے کے بعد، اس علم کو حاصل کرنے کے بعد بہت سارے دوسرے حضرات ہیں جو اس شریعت سے واقف نہیں ہیں، اس علم سے جاہل ہے. میں اس علم کو سیکھنے کے بعد دوسروں سے بھی جہالت کو دور کروں گا، انہیں شریعت کا علم پہنچاؤں گا، شریعت کے علم سے انہیں روشناس کروں گا. یہ دوسرا اسٹیپ ہے. تیسرا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنا. یہ اخلاص کے اندر شامل ہے. آپ نے ایک حدیث پڑھی تو کوشش کریں کہ اس پر عمل بھی کریں. یہ حدیثیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، عمل کے لیے ہیں. اس لیے سلف صالحین کے بارے میں، خصوصاً صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ 10 آیتیں پڑھ لینے کے بعد پہلے وہ عمل کرتے، پھر 10 آیتیں آگے پڑھتے. جب تک عمل نہ کریں تب تک آگے نہیں بڑھتے. تو جو ہم نے پڑھا ہے اگر اس پر عمل کرنے کا ہمارے پاس حرص ہے، اس کا مطلب کہ اپنے اس مقصد میں ہم کیا ہیں؟ مخلص ہیں، اس راستے میں مخلص ہیں. اور چوتھا اسٹیپ ہے، چوتھا رکن ہے کہ جو علم حاصل کیا ہے اس علم کی حفاظت کرنا، اس علم کو ضائع اور برباد ہونے سے بچانا. یہ اخلاص کے اندر شامل ہے جو کہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے. آپ غور کریں کہ اگر حقیقت میں ایک طالب علم مخلص ہو، خصوصاً مدرسے کے اندر ہم اپنے طلباء سے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کا اگر جائزہ لینا ہو، امتحان لینا ہو تو دیکھیں کہ یہ چاروں ارکان آپ کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے. علم کی حفاظت کرنے کا کیا معنی ہے؟ بہت ساری چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں. اگر آپ 5th کلاس میں ہیں تو پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی کلاس میں بہت ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں. کیا کبھی آپ نے کوشش کی کہ جو چیزیں میں پڑھ چکا ہوں ان چیزوں کا جا کے مراجعہ کروں، دہراؤں؟ کیونکہ وہ تو بھول چکا ہوں. اگر آپ مخلص ہیں تو جا کے کیا کریں گے؟ جو پڑھ چکے ہیں اس کو بار بار دہرائیں گے تاکہ وہ ضائع اور برباد نہ ہو جائے. علم کیسے ضائع ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے؟ اگر اس علم کو بار بار نہ پڑھا جائے تو یہ علم آہستہ آہستہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے جو چیز پڑھ رہے ہیں بار بار مراجعہ کریں. ابھی ہم نے کیا کہا شروع میں کہ علماء ایک ہی کتاب کو 10 مرتبہ، 15 مرتبہ، 20 مرتبہ، 100 مرتبہ، 400-500 مرتبہ تک آیا ہے. کیوں کرتے تھے اس طرح؟ اسی وجہ سے کیونکہ یہ اخلاص کا ایک رکن ہے. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم مخلص ہیں، جو ہم نے علم حاصل کیا ہے اس کو ہم محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ برباد نہ ہو جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جانتے ہیں، اس امت کے اندر سب سے بڑے حافظ. اگر کہا جائے کہ اس امت میں، امت محمدیہ میں سب سے بڑے حافظ کون ہے تو کون ہے؟ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی دعا کی تھی. انہوں نے اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول میں بھول جاتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ ان کو ایسا حافظہ عطا کر کے نہ بھولے، جو کچھ سنے ان کو یاد رہ جائے. اس دعا کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے اللہ کے رسول سے سنا وہ نقش ہو گیا، ایک لفظ میں نہیں بولا. علماء نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوت حافظہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ شمار کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ شمار کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوت حافظہ کو. کیوں؟ کیونکہ بھولنا انسان کی صفت ہے. بھولنا یہ انسان کی صفت ہے. کون نہیں بھولتا؟ فقط اللہ رب العالمین. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بھولتے تھے اس دعا کے بعد جو اللہ کے رسول نے کی تھی. تو اللہ کے رسول کا یہ معجزہ ہے کہ ابو ہریرہ کے لیے آپ نے دعا کی اور اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بھولے.
یہ قوت حافظہ ملنے کے باوجود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. ایک حصہ سونے کے لیے، ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، قیام اللیل کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے رات کو اٹھ کر، اور ایک حصہ کس کام کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے تکرار اور مراجعے کے لیے، تاکہ بھول نہ جاؤں. یہ قوت حافظہ ملنے کے باوجود اللہ کے رسول کی جو حدیثیں سن چکے تھے انہیں بار بار دہراتے تھے، بار بار دہراتے تھے کہ کہیں کوئی ضائع نہ ہو جائے. کس لیے؟ اسی وجہ سے کیونکہ یہ اخلاص کا ایک درجہ ہے. اس لیے ایک طالب علم کو چاہیے کہ جو کچھ پڑھ چکا ہے وہ شریعت کا حصہ ہے. جو کچھ وہ پڑھ چکا ہے پہلے وہ کیا ہے؟ شریعت کا حصہ ہے. اس نے محنت سے اس کو حاصل کیا تھا، اسے ضائع اور برباد نہ ہونے دے. اس لیے میں کہوں گا کہ جو طلبہ اس سے پہلے الاصول الثلاثہ پڑھ چکے ہیں اس مسجد کے اندر، العقیدۃ الواسطیہ کے جو دروس گزر چکے ہیں تقریباً 21، ان کو بار بار سنا کریں. ایک درس کو کتنی بار آپ لوگوں نے سنا ہے؟ ایک مرتبہ تو سامنے بیٹھ کر سنے تھے. کیا اس کے بعد توفیق ہوئی دوبارہ اس درس کو سننے کی؟ بہت کم لوگ ہوں گے کہ بعد میں اس درس کو سنے ہوں. تو علم اگر ضبط کرنا چاہتے ہیں تو 1 مرتبہ 2 مرتبہ سننا کافی نہیں ہے، بار بار سننے کی ضرورت ہے، بار بار سننے کی ضرورت ہے. 10 مرتبہ، 15 مرتبہ، 20 مرتبہ. اس طریقے سے علم کیا ہو جائے گا؟ ضبط ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا. تو علم کے ضبط کرنے کا یہی طریقہ ہے. اذا تکرر تقرر. تکرر یہ کاف سے ہے اور تقرر یہ قاف سے ہے، 2 نقطے والا. اذا تکرر تقرر. جب بار بار آپ کسی چیز کو پڑھیں گے تو وہ چیز ذہن کے اندر ثابت ہو جائے گی. 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کو لگے گا کہ ہاں ایک دم یاد ہو چکا ہے. 2-4 دن کے بعد بھول چکے ہیں، کچھ یاد نہیں. لیکن ایک فترے کے بعد ہر مہینے کے اندر 1 مرتبہ آپ نے دہرا لیا، 2-4 مہینے کے بعد 1 مرتبہ اس چیز کو اٹھا لیا، تو آپ دیکھیں گے اس چیز کو آپ نہیں بھولیں کیونکہ بار بار دہرا رہے ہیں. تو اسی طریقے سے علم کو آپ ضبط کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر کوئی شخص علم کو حاصل کرتا ہے، یہ چاروں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، تو اس کا مطلب کہ مخلص ہے، اس کے اندر اخلاص موجود ہے. اور اخلاص کے ساتھ اگر بندہ شریعت کا علم حاصل کرے تو یہ سب سے افضل عبادات میں سے ہے. یہ سب سے افضل عبادات میں سے ہے. فرشتے ایسے طلبہ کے لیے پر بچھاتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرتے ہیں. مچھلیاں پانی کے اندر ایسے طلبہ کے لیے دعائیں کرتی ہیں. اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، سکینت نازل ہوتی ہے، خصوصی تعاون ہوتا ہے. علم کی فضیلت کے اوپر اتنے نصوص موجود ہیں کتاب و سنت کے اندر، سلف صالحین کے اقوال کے اندر، کہ آپ دنگ رہ جائیں. علماء نے اس باب میں خصوصی کتابیں لکھی ہیں. ابن عبد البر رحمہ اللہ کی جامع بیان العلم و فضلہ پڑھیں کہ اس علم کی کیا فضیلت ہے. تو یہ کن کے لیے فضیلت ہے؟ جو مخلص ہوں. تو اخلاص کیسے پیدا کریں؟ پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ ہم اپنے اندر جہالت کو دور کرنا چاہتے ہیں، شریعت سیکھنا چاہتے ہیں. دوسرا اسٹیپ دوسروں کو بھی سکھانا چاہتے ہیں. تیسرا اسٹیپ جو پڑھیں گے اس پر عمل بھی کریں. اور چوتھا جو پڑھ چکے ہیں اس کو ضائع ہونے سے، برباد ہونے سے بچائیں، اس کو مراجعہ کرتے رہیں، پڑھتے رہیں. تو اس طریقے سے ایک بندہ مخلص رہے گا. اگر اخلاص ہے تو بہت بڑی عبادت ہے. تیسرا قاعدہ ہے اس علم کے حاصل کرنے کا کہ ایک طالب علم عالی ہمت اور بلند ارادے رکھنے والا ہو. اگر پست ہمت ہے تو اس کے لیے راستہ نہیں ہے. فتح الباری اتنی موٹی کتاب،
کتنا دن لگے گا پڑھنے میں؟ اگر پہلے ہی کوئی دیکھ کر ڈر جائے تو اس کے لیے راستہ نہیں ہے۔ ایک شیخ کے بارے میں سنا تھا، ایک شاگرد نے آ کر سوال کیا کہ عربی زبان میں مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے کون سی کتاب پڑھوں؟ تو کہا کہ لسان العرب پڑھو۔ وہ تو اتنی ضخیم کتاب ہے۔ تو شیخ نے کہا کہ اگر تمہیں یہ موٹی لگ رہی ہے تو کوئی دوسرا کام ڈھونڈو، تمہارے لیے راستہ نہیں ہے۔ تو پست ہمت اس علم کو حاصل نہیں کر پائے گا۔ ہمت عالی ہونی چاہیے، بلند ہونا چاہیے، عالی ہمت ہو اور بلند ارادے رکھنے والا۔ عالی ہمت اور بلند ارادے کیسے ہم اپنے اندر پیدا کریں؟ تو اس کے لیے 3 اسٹیپ ہیں۔ پہلا ہے، جو چیزیں بھی آپ کی زندگی میں نفع بخش ہیں، مفید ہیں، ان کے پیچھے پڑ جائیں۔ یہ عام زندگی کے اندر بھی ہے۔ جو بھی چیز آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ میری زندگی کے لیے کیا ہے، مفید ہے، بہتر ہے، تو اس کے پیچھے پڑ جائیں۔ اور جو چیز بھی اس کے برعکس نقصان دہ ہے، ان چیزوں سے جتنا ممکن ہو سکے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ جیسے جو حرام چیزیں ہیں، مثال کے طور پر بہت سارے لوگ منشیات کے عادی ہوتے ہیں، تمباکو، سگریٹ، شراب نوشی اور بہت ساری چیزوں کے۔ یہ نقصان دہ یا نہیں ہے؟ بہت سارے طلبہ لا یعنی چیزوں میں اپنا وقت برباد کرتے رہتے ہیں، ایسی گفتگو میں شامل ہو جاتے ہیں جو دنیا اور آخرت کسی اعتبار سے اس کے لیے مفید نہیں ہے۔ تو ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ جو چیز مفید ہو، آپ کے لیے خیر کے لیے ہو، تو اس کے پیچھے پڑ جائے۔ یہ ہے پہلا اسٹیپ۔ دوسرا اسٹیپ ہے کہ اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر مدد طلب کرنا۔ بہت سارے طلبہ اس اہم قاعدے کو بھلائے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی زندگی پر علم کا کوئی اثر نہیں دکھتا۔ محنت تو بہت کرتے ہیں، لیکن کوئی ان کو لگتا ہے کہ ہم کچھ پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، کوئی ترقی نہیں مل رہی ہے ہمیں۔ 1 سال پہلے جو علمی حالت تھی، آج 1 سال کے بعد بھی اتنا ہی پڑھنے کے بعد لگ رہا ہے، اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ پوچھیں کہ 1 سال کے اندر آپ نے کتنی مرتبہ راتوں کو اٹھ کر اللہ رب العالمین سے اس علم کے لیے دعا کی ہے؟ کبھی توفیق نہیں ہوئی۔ تو یہ علم ایسے ہی حاصل ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے جس طرح دوسری چیزوں کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، تو اس علم کے لیے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اللہ اس علم کا حاصل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ یہ رزق ہے، اور رزق رزاق کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے جس طرح دوسرے رزق کے راستوں کے بارے میں ہم اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں، علم کے لیے اس سے کہیں زیادہ ہمیں اللہ رب العالمین سے سوال کرنا چاہیے۔ نفلی نمازوں کے اندر راتوں کو اٹھ کر، خصوصاً سجدے میں جا کر یا تشہد میں سلام پھیرنے سے قبل اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ اس علم کا حاصل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ یا معلم ابراہیم علمنا، یا مفہم سلیمان فہمنا، اے ابراہیم علیہ السلام کو علم سکھانے والے، تو ہمیں بھی علم سکھا دے۔ اے سلیمان علیہ السلام کو فہم و فراست عطا کرنے والے، تو ہمیں بھی فہم و فراست عطا کر دے۔ رب زدنی علما، اللہم ارزقنی علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ایک طالب علم کو یہ دعائیں ہمیشہ پڑھتی رہنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سکھایا ہے، رب زدنی علما۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل۔ اپنے لیے دعا کریں، اللہم فقہنی فی الدین وعلمنی التأویل۔
تو یہ دوسرا اسٹیپ ہے. عالی ہمت کیسے آپ بنے، آپ کے ارادے بلند کیسے ہو، تو یہ ایک راستہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے بکثرت دعا کریں، مدد طلب کریں. اور تیسرا راستہ ہے کہ پست ہمت ہو کر بیچ راستے سے بھاگ نہ جائیں. تو یہ 3 اسٹیپ ہوئے. کیا کیا یاد رہیں گے نا؟ پہلا کیا بتایا کہ جو چیزیں بھی ہماری زندگی کے لیے خیر کی ہو، مفید ہو، نفع بخش ہو، ان کے پیچھے لگ جانا. دوسرا اللہ رب العالمین سے بکثرت دعا کرنا. اور تیسرا پست ہمت ہو کر بیچ راستے سے بھاگ نہ جانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان 3 چیزوں کی ہمیں تعلیم دی ہے. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز. 3 چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے ذکر کیا. نہایت مختصر حدیث، صرف 1 سطر کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 1 سطر کی حدیث میں ان 3 اہم اسٹیپس کو بیان کر دیا ہے. کیا فرمایا؟ احرص علی ما ينفعک، یہ پہلا اسٹیپ ہے. جو بھی نفع بخش چیزیں ہیں ان کے پیچھے لگ جائیں. واستعن باللہ، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کریں. ولا تعجز، اور اپنے آپ کو عاجز نہ سمجھیں، پست ہمت نہ سمجھیں، بیچ راستے سے بھاگ نہ جائیں، بلکہ میں حاصل کر سکتا ہوں، یہ آسان ہے میرے لیے. اگر بندہ اس طرح لگا رہے تو اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی جو شرح لکھی ہے فتح الباری، جو کہ صحیح بخاری کی سب سے بہترین شرح ہے، کتنے سالوں میں لکھی ہے؟ 38 سالوں میں. 2 سال کم 40، 38 سالوں میں یہ شرح لکھی. اگر پہلے دن ہی سوچتے کہ 38 سال لگیں گے، پتہ نہیں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں رہوں گا، اتنی محنت کرنی پڑے گی، پہلے دن اگر سوچ لے تو کام کر پاتے یہ؟ اگر ایک طالب علم پہلے سوچے کہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے فلاں نے 25 سال تک پڑھا، لگاتار اس طرح محنت کر کے 25 سال تک پڑھنا پڑے گا. پہلے دن مدرسے میں داخل کیا والدین نے، کھانا جمع نہیں، اس طریقے سے 8 سال تک کھانا پڑے گا. ختم ہو گیا وہ، اب وہ نہیں پڑھ سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن میں سب کچھ کر سکتا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے. اس سے بھی مشکل حالات آئیں، سب کچھ میرے لیے آسان ہے. اگر عالی ہمت رہے ایک طالب علم تو اس کے لیے سب کچھ آسان ہو جاتا ہے. سلف صالحین کے واقعات پڑھیں گے اگر آپ اس بارے میں تو تعجب ہو جائیں گے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ چھوٹے سے بچے تھے، فجر سے پہلے گھر سے نکلنا چاہتے تھے استاد کے حلقے میں شامل ہونے کے لیے، درس میں حاضر ہونے کے لیے. فجر سے پہلے نکل کر گھر سے جیسے نکلتے تو ان کی اماں ڈر کے مارے ہاتھ پکڑ لیتی اور کہتی، بیٹے تھوڑی دیر رک جاؤ، یہاں تک کہ صبح تو ہو جائے، اس کے بعد جانا. تو یہ عالی ہمت کی دلیل ہے. مولانا ابوالکلام آزاد ابھی گزرے ہیں، ہمیشہ کتابوں کے ساتھ رہتے، تو ان کے والد نے ان کو کتاب سے دور رکھنے کے لیے کچھ وقت کیا کیا، ایک نوکر کو ساتھ لگایا کہ کسی پارک میں لے جا کر ان کو عصر بعد تھوڑا ٹہلا کر لائیں. تو اس وقت بھی چپکے سے کتاب رکھ لی اور وہاں جا کر پارک میں کسی درخت کے پیچھے جا کر چھپ گیا اور وہاں جا کے پڑھنے لگے. جب دیکھا انہوں نے کہا کہ اگر پڑھنا ہی تو گھر میں پڑھتے آپ. لیکن جو عالی ہمت ہوتے ہیں انہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کیا کر رہی ہے، ان کو صرف مطلب ہے کہ یہ شریعت کا علم مجھے حاصل کرنا ہے.
زندگی چھوٹی ہے اور اسی میں جو کچھ میں حاصل کر سکتا ہوں کر سکتا ہوں. خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں. امام اسماعیل الحیری رحمہ اللہ جب ان کی عمر تقریباً 62 سال ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اب آخری زندگی مکہ مکرمہ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں. حج کے لیے نکلے پورے قافلے کے ساتھ, اور جتنی کتابیں تھیں, اس زمانے میں آئی پیڈ تو تھا نہیں کہ ہزاروں کتابیں اس کے اندر داخل کر لیں. اونٹوں کے اندر تمام کتابوں کو لوڈ کیا, نکلنے لگے. راستے میں بغداد پڑا, رکے وہاں پر. خبر ملی کہ اس سال راستہ پرامن نہیں ہے, اس وجہ سے اس سال حج کینسل ہو گیا ہے. بادشاہ وقت نے اعلان کر دیا ہے کہ اس سال کوئی حج کرنے کے لیے نہ آئے. اس لیے بغداد سے ان کا قافلہ مجبوراً کیا ہو گیا, پھر واپس ہو گیا. خطیب بغدادی رحمہ اللہ کو خبر مل گئی کہ اسماعیل الحیری رحمہ اللہ جو اس زمانے میں صحیح بخاری کا سب سے متقن نسخہ اپنے پاس رکھتے تھے, جن کے پاس صحیح بخاری کے سب سے افضل نسخے تھے, ان میں سے ایک اسماعیل الحیری رحمہ اللہ تھے. جب خبر ملی تو فوراً پہنچے. اس وقت غنیمت سمجھا اور ان کے پاس درخواست رکھی کہ میں آپ سے صحیح بخاری مکمل پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے قبول کر لی. استاد بھی تھے اس طرح, ایسا نہیں کہ سفر کی تھکاوٹ کا بہانہ بنائے. ٹھیک ہے پڑھیں. اب انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور صرف 3 مجلس میں, 3 نشست میں مکمل صحیح بخاری ختم کر دی. کس طریقے سے؟ 2 نشستیں رات کو تھی, پوری رات پڑھتے رہے. مغرب کے وقت بیٹھک شروع ہوتی اور صرف نماز وغیرہ کے لیے رکتے, اور فجر تک یہ مجلس جاری رہتی. مغرب سے لے کر فجر تک. ابھی ہم عشاء سے شروع کیے, 1 گھنٹہ سے تقریباً ہوا ہے, اور 10-20 منٹ زیادہ ہو جائے تو پتہ چلے گا کہ پابندی لگ گئی ہے. مغرب بعد شروع کیے فجر تک 2 مجلس ہوگی. چونکہ استاد اس کام کے لیے آئے ہوئے نہیں تھے, پورے قافلے کے ساتھ تھے. اب دوسرے دن کے بعد یہ قافلہ وہاں سے نکل گیا اور ابھی کتاب مکمل ہوئی نہیں ہے. خطیب بغدادی رحمہ اللہ ان کے ساتھ اور کچھ ساتھی تھے. اب یہ قافلہ جب چل پڑا وہاں سے تو انہیں خبر ملی کہ بغل میں ایک سوق یحییٰ نام کی جگہ ہے, وہاں پر جا کر ان کا قافلہ وہاں پر رکنے والا ہے. تو انہوں نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ چلے وہاں جا کر باقی حصہ پڑھ لیتے ہیں, ان کے پیچھے لگتے ہیں. تو یہ بھاگے ان کے پیچھے قافلے کے پیچھے. وہاں پر جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا. ظاہر سی بات ہے کہ لگاتار سفر نہیں کر سکتے, رکتے بھی تھے راستے میں. تو پھر وہاں پر جا کر باقی حصہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا. کب سے کب تک؟ چاشت کے وقت سے لے کر مغرب تک. چاشت کا وقت جانتے ہیں نا, فجر کے بعد جو چاشت کی نماز پڑھتے ہیں, تو چاشت کے وقت سے لے کر مغرب تک, اور پھر مغرب سے لے کر فجر تک مسلسل پڑھتے رہے, یہاں تک کہ طلوع فجر کے وقت یہ کتاب مکمل ہو گئی. اور اس تھکان کے باوجود استاد کتاب مکمل ہونے کے بعد پھر سفر کے لیے نکل پڑے آگے. ایسا نہیں کہ میں چاشت کے وقت سے لے کر دوسرے دن فجر کے طلوع ہونے تک, یعنی تقریباً 20-22 گھنٹے لگاتار میں پڑھا رہا تھا, اس لیے اب نہیں جا سکتا, اب آرام کی ضرورت ہے. نہیں, سفر کے لیے پھر آگے نکل پڑے. ایک مرتبہ اس طرح انہوں نے 3 مجلس میں پوری صحیح بخاری ختم کی ہے. ایک دوسری بار انہوں نے کریمہ المروزیہ رحمہ اللہ, ایک خاتون تھی, اور ان کے پاس بھی صحیح بخاری کا جو نسخہ تھا انتہائی متقن نسخہ تھا. یہ حج کے لیے آئی ہوئی تھی مکہ مکرمہ. خطیب بغدادی رحمہ اللہ کو خبر ملی کہ کریمہ المروزیہ آئی ہوئی ہے اور ان کے پاس صحیح بخاری کا نسخہ ہے. تو درخواست رکھی کہ اسی حج کے ایام میں آپ سے صحیح بخاری پڑھنا چاہتا ہوں. قبول کر لی, اور صرف 5 دن کے اندر, حج کے اعمال کے اندر مشغول ہونے کے باوجود 5 دن کے اندر انہوں نے پوری صحیح بخاری کریمہ المروزیہ پر ختم کر دی. اس طریقے سے
علماء کرام نے عالی ہمت کی کچھ مثالیں ہیں، انہوں نے علم کو حاصل کیا ہے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا 2-3 دن پہلے، شیخ عبداللہ الہاشمی حفظہ اللہ، صحیح بخاری کے ساتھ ان کی جو محبت تھی، یہ کبھی بھی اپنے ساتھ صحیح بخاری کو نہیں چھوڑتے تھے، صرف حمام جب جاتے تو باہر رکھ کے جاتے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کہیں بھی ہو۔ یہاں تک کہ ان کے بیٹے نے کہا ہے کہ جب رات کو سوتے تو سینے پر صحیح بخاری لے کر سوتے، 500 مرتبہ سے زیادہ انہوں نے صحیح بخاری پڑھی تھی، پڑھتے رہتے ہمیشہ۔ تو عالی ہمت ہونے کی ضرورت ہے ایک طالب علم کو، پست ہمت طالب علم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ 3 قواعد اہم آج بیان ہوئے، انشاءاللہ یہیں پر ہم آج اس درس کو ختم کرتے ہیں۔ اگلے درس میں انشاءاللہ چوتھے قاعدے سے ہم آگے پڑھنا شروع کریں گے۔ عموماً ارادہ یہی ہے کہ 3 مجلس میں ہم اس کتاب کو ختم کر ڈالیں، اگر ختم نہ ہو تو انشاءاللہ چوتھی مجلس کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس علم کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، اس علم کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس علم کو ہمارے لیے حجت بنائیں، ہمارے خلاف حجت نہ بنائیں۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔